أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة وفرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخط، وإن سابه قاتل فليقل إني صائم. رواه متفق علیہ. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، بے شمار تسبیحات اور تحلیلات اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی ہم جتنی بھی تعریف بیان کریں وہ کم ہے. درود و سلام کے پیشوا قیمتی نذران پیش ہو جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز اکابرین جماعت و حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین اسلام، اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی مناسبت سے تیسری قسطیں پیش کی جا چکی ہیں. اسی موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی جمعہ میں چوتھی قسط یا چوتھی کڑی کا آغاز کیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے آخر عشرے میں ہمیں اور آپ کو ایک عظیم الشان بہترین نعمت سے، قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جس دولت اور نعمت عظمیٰ کا نام ہے شب قدر. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اعمال کی ترغیب دلاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بھی واضح دلائل موجود ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کے احکامات و مسائل کا تذکرہ کیا، اس کا فضیلت کا تذکرہ کیا. باختصار یہ کہ عظمت والی شب ہے. ایک شب کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر افضل قرار دیا. یہ موقع بندوں کو معافی اور تلافی کرانے کا ہے. لہذا اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اخیر عشرہ کی تمام تاخیراتوں میں ہمیں جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے پہلے کے امتیوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون. اور اس کا جو مین لب و لباب ہے، مین مقصد وہ یہ کہ تاکہ تمہارے اندر
پرہیزگاری اور تقوی آ جائے، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزہ کے، کیوں؟ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں بدلہ دے گا؟ ان یدع طعامہ وشرابہ یا ان یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ روزہ دار میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحہ، روزہ داروں کے لیے، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی افطاری کے وقت وعند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزہ کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ روزہ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے رہے تو اسے چاہیے کہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی لڑتا ہے فقل انی صائم، وہ یہ کہہ دے گا کہ میں روزہ سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث پاک کے اندر کئی باتوں کے طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کے ہم اور آپ خواہ ہیں، جس کی ہم اور آپ چاہنے والے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ دن بھر گرچہ حلال چیز سامنے رہتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے حالت روزہ میں حرام ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم، ہر ایک عمل کا بدلہ، یعنی اولاد آدم، ہم اور آپ دنیا میں جو بھی نیکی کے کاموں کو انجام دیں گے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقیات ہو، آداب ہو، معاشرے کے اندر کسی کی امداد کرنا ہو، نوافل پڑھنا ہو، تراویح پڑھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کریں گے، اسلام کی عظمت دے گی، کیا پیارا مذہب ہے، ایک نیکی آپ کریں گے تو کم سے کم 10 تو واجب ہے، 1 روپیہ خرچ کریں گے 10 تو ملنے والا ہی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کے ایک نیکی کا بدلہ اللہ عز و جل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرمائے گا، 700 گنا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پروردگار دو عالم جس قدر چاہے 700 گنا تک اللہ نے نبی علیہ السلام نے وعدے کر دیا، کم سے کم اتنا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پروردگار دو عالم جس قدر چاہے، جتنا زیادہ چاہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر دے سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضی اور سخاوت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس قدر چاہے، اب رب العالمین کتنا دے گا وہ کسی کو معلوم نہیں، ایک مقدار صرف معلوم ہے 700 تک، اس کے علاوہ کیا دے گا اللہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، سوائے روزہ کے، یعنی ایک تو اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے نیکیوں کا، اس کے بعد بھی اللہ
تبارک و تعالی نے یہ فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ جو صوم کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحتیں ہو چکی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ پتہ چلا کہ ساری نیکیاں تو اللہ کے لیے ہیں، چاہے نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ساری عبادات اللہ عز و جل کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ کیوں کہا الا الصوم وانا اجزی بہ، سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کیا دوسری عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ساری عبادت اللہ کے لیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی طرف اشارہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب پروردگار دو عالم کیا بدلہ دے گا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسا اللہ نے کی فرمایا صرف روزے کے بارے میں، اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہے، جس کے اندر جامع وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ رب العالمین سے ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی حقیقی کیفیت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہ بندہ روزہ کیوں رکھتا ہے، کس لیے رکھتا ہے، روزہ رہ کر کبھی کھا پی تو چھپ چھپا کے کھاتا پیتا تو نہیں ہے، وہ بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اس کے علاوہ حقیقی معیار کسی کو نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کو آپ کھڑا کیجیے، وہ روزہ ہے یا نہیں، آپ ظاہری طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں روزہ ہے یا نہیں، جو روزہ رہے گا وہ ایسا کرے گا نہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، میں روزہ سے ہوں یا نہیں، آپ اس کی ضمانت نہیں دے سکتے، چونکہ روزہ کا تعلق فی نفس ہی ہوتا ہے۔ انسان وضو خانے میں جاتا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی پی لے گا، کون دیکھے گا اسے؟ انسان کہیں غوطہ لگا کر نہاتا ہے، وہاں ایک گھونٹ پانی پی لے گا، کون دیکھے؟ کوئی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کنیکشن رب العالمین سے ڈائریکٹ، اس کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عباداتوں کے اندر ایک دوسرے سے کنیکشن ہو ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ ایک عام عبادت ہے، جسے چھپا کے دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صدقہ جس کو دے رہے ہیں اسے تو معلوم ہے کہ عمر نے مجھے صدقہ دیا ہے، اس کو پتہ چل گیا، آپ کے اندر اخلاص ہے، الحمدللہ اخلاص تو ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جس کو آپ نے دیا اسے معلوم پڑ گیا فلاں بھائی نے مجھے صدقہ دیا ہے، اللہ قبول تو کرے گا۔ ایک آدمی کو اس کا حقیقی علم حاصل ہو گیا، لیکن روزے کے اندر کسی بھی انسان کو حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کا حقیقی تعلق رب العالمین سے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دے گا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا للصائم فرحتان فرحہ، روزہ داروں کے لیے، یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں حاصل ہیں۔ خوشیاں تو بے شمار ہیں، لیکن نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشی کا تذکرہ کیا، ورنہ وہ تو دن بھر اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، رب خوش ہو جائے روزہ داروں سے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ للصائم فرحتان فرحہ، روزہ داروں کے لیے دو خوشی ہے۔ دو خوشی کون سی ہے؟ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطاری کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھو الحمدللہ کہ روزہ دار بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، خاص طور سے 8-10 سال کے جو بچے ہوتے ہیں جو دن بھر اللہ کی رضا کے لیے خوش روزہ رکھتے ہیں، جب شام میں دسترخوان سجتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے تو ان کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے جنتی خوبصورتیاں آ چکی ہیں۔ یعنی الحمدللہ دسترخوان پہ روزہ دار جب بیٹھتا ہے اس کے چہرے پہ آٹومیٹک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ کب؟ افطاری کے وقت۔ آپ پریکٹیکل دیکھ لو کر کے۔ اور اسی دسترخوان پہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو روزہ توڑ خدا کا چور ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس دسترخوان پہ آئے گا، آپ اسے بلائیں گے، بھائی کہا نہیں ہم ادھر ہی رہیں گے۔ کیوں؟ فٹکار وہیں سے ہو رہی ہے،
شرع ادھر ہے تو معاف ہے، جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے کیا کہتا ہے آپ لوگ کرو میں ادھر ہی ہوں، کیوں کہتا ہے؟ اسے خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے ان کے پاس، چہرے پہ غموڈگی طاری ہے، دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کاش کہ میں بھی روزہ رہتا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا، اور وہ خوشی جس کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی افطاری کے وقت دیتا ہے، جو خوشی اس بندوں کو جو روزہ دار حاصل ہوتی ہے اسے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکل طور پہ دیکھ، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات کے وقت، جب بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا روزے کی حالت میں اللہ خوش رہے گا۔ مثال کہ آپ روزہ سے آپ کی موت ہو گئی، روزے کی حالت میں آپ کی موت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے جائیں گے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ پوچھے گا اے بندہ بتا تو نے میرے اس بندوں کی روح کو کس حالت میں کھینچا؟ وہ فرشتہ کہے گا اے رب العالمین میں نے تیرے اس بندے کی روح کو حالت روزہ میں کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم جائے گا، اللہ مسکرا دے گا، کتنا پیارا روح ہے، کتنا پسندیدہ روح ہے جسے تو نے روزے کی حالت میں کھینچ کے لایا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی تمنائیں ہوتی تھی اے اللہ میری موت حالت روزہ کے اندر ہو، اے اللہ میری موت جنگ کے میدان میں ہو، اے اللہ میری موت اس حالت میں ہو کہ میری زبان پیاس سے باہر آ رہی ہو، یعنی حالت روزہ میں، تاکہ اللہ کے سامنے میری روح کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسکرا دے گا۔ تو ایک خوشی والا لقاء ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشیاں ہیں اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ کیا بھی ہمیں خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اس خوشی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحۃ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطاری کے وقت اور ایک رب العالمین سے ملاقات کے۔ اور چلیے آگے، وَلَخَلُوقُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کی پیٹ کی، وَلَخَلُوقُ مِنَ الصَّائِمِ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور حالت روزہ میں جو منہ سے بو آتے، وہ بو کون سے بو مراد ہے؟ منہ کی ظاہری بو نہیں بلکہ خلوع معدہ، یعنی دن بھر ہمارا معدہ خالی رہتا ہے اور اس معدے سے جو بو آتی ہے وہ بو اصل میں مراد ہے۔ گرچہ محدثین کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منہ کی ظاہری بو بھی مراد ہے، اسی لیے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، بو نکل نہیں، یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے، آپ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مزید سنت ہے، آپ مسواک کرو، یہ ظاہری بو مراد نہیں ہے، بلکہ محدثین کی جامع قول کے مطابق خلوع معدہ کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ بو مراد ہے، لہذا حالت روزہ میں آپ جس قدر چاہو مسواک کرو، اس سے کوئی حرج نہیں۔ وَلَخَلُوقُ فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، تو روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ اس حدیث کی بہت لمبی تشریح بیان کی گئی ہے، باختصار یہ کہ آج سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کیا ہے کہ انسان جب روزہ رہتا ہے اپنے معدہ کو جب روزہ رکھ کر تقویت پہنچاتا ہے، کئی بیماریوں کا روزہ رکھنے کی وجہ سے، خلوع معدہ کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ موقع ملا تو وَلَخَلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ کہ سائنسداں کی کیا تحقیق ہے روزہ رکھنے کے بارے میں میں بتاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ خلوع معدہ سے مراد یہاں خلوع معدہ ہے، اس سے بو آتی ہے۔ اور چلیے آگے، اللہ مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب، مشک عنبر معلوم ہے جنتی کو جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو خوشبو سب سے پہلے عطا فرمائے گا، جس خوشبو سے فرشتے آپ کے سواگت کریں گے، اس خوشبو کا نام مشک عنبر ہے، وہ جنت کے علاوہ کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اور بات ہے یہاں بہت سارے خوشبوؤں کا نام مشک عنبر ہے، حقیقی خوشبو اللہ تبارک و تعالی جنت میں خصوصیت کے ساتھ روزہ داروں کو عطا فرمائے گا۔ وَلَخَلُوقُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فَإِذَا كَانَ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ کتنا فائدہ ہے روزے کا، کہیں ڈھال ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں اللہ کی رضا ہے، کہیں خلو معدہ ہے، کہیں سات سے گناہ سے اور زیادہ اللہ دینے والا ہے، کتنا دے گا؟ پھر اللہ کے فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ جب جہنم میں جانے کے قریب ہو جائیں گے، جہنم کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے، تو یہ روزہ آئے گا اور ڈھال بن جائے گا۔ جس طرح سے میدان جنگ کے اندر دشمنوں کی تلوار کو روکنے کے لیے ہم ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، ویسے ہی روزہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ آپ کے لیے جہنم سے روکنے کا ڈھال بن جائے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اب اس کی حفاظت بھی کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیسا؟ سنیے اس طرح سے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے ہو، جیسے کہ ہمارا الحمدللہ روزے سے ہیں، فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَخْصَبْ، اسے چاہیے کہ نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے، نہ ہی قتال کرے۔ وَإِنِ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اصول کتنا پیارا ہے۔ اگر کوئی آدمی، آپ صبر کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن دوسرا آدمی نہیں مانتا ہے، لیکن جائیں گے تو آپ بھی بہرحال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَإِنِ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے، او قاتلہ، یا آپ سے کوئی آدمی لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کیا پیارا اصول ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، آپ کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، مجھے تم گالی نہ دو۔ پریکٹیکل کر کے دیکھو، بہت بڑا بدماش انسان ہے، آپ کو بار بار گالی دے رہا، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کہتے بھائی ابھی میں روزہ سے، اس کو احساس ہو جائے گا، وہ آپ کو گالی دینا بند کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اصول دیا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، پھر تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ غیبت و چغل خوری کرے۔ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ لڑتا ہے تو آپ پیار سے یہ کہہ دے میں روزہ سے ہوں، انی صائم، مطلب یہ ہوا کہ مجھے آپ درگزر کرو، میں تم سے جھگڑوں گا نہیں، میں تم سے گالی نہیں گلوچ نہیں کروں گا، اگر میں گالی بکوں گا تو میرا روزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھ کر صرف بھوکے اور پیاسے ہم نہ رہیں، بلکہ روزے کے ادب و احترام کا بھی خیال کرے، روزے کی حالت میں روزے کی عبادت کرے، اپنے زبان کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز کی پابندیاں کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، اور آپس کے اندر ہمدردی و وفاداری کا ثبوت دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک سے پیش آئے، ایک دوسرے کی اعانت کرے کہ روزہ دار ہے اس کے بعد انتظام نہیں، اس کے لیے روزے کا اہتمام کرا دے، افطاری کا اہتمام کرا دے۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مقصد، اور اس مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، تقوی شعار اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ ہے روزے کے مختصر ادب و احترام اور اس کے مقام و مرتبہ، اور اس کی شان اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج لیلۃ المبارکہ ہے، آج کی شب جاگنے کی شب ہے، جاگ کر ہم اللہ کی عبادت انشاءاللہ اس کی تفصیلیں بتاؤں گا بعد میں۔ تو بالاختصار یہ کہ ہم روزہ رکھ کر روزے کا اہتمام کریں، روزے کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اور چلیے آگے، روزے کے ایام، رمضان کے مہینہ میں انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری غلطیوں کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر کو نافذ کیا ہے، جسے ہمیں اور آپ کو آخر میں ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر کو یعنی فطرہ جسے بولتے ہیں، بس رمضان میں ہی نکال دیا، شروع میں ہی نکال دیتا نہیں۔ رمضان کا فطرہ رمضان کے روزہ ختم ہو جانے کے بعد، چاند نظر آ جانے کے بعد، یا
بخاری کی دوسری روایت کے حوالے سے 1-2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن شروع رمضان میں اسے نہیں نکالنا چاہیے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، صالح العاصمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی روزہ دار شروع مہینہ میں، یعنی روزہ شروع ہوتا ہے اور فطرہ نکال دیتے ہیں، ان سے کیا ہوا؟ فطرہ نہیں، انہوں نے کہا وہ فطرہ ادا ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی شروع میں فطرہ نکال دیتا ہے تو فطرہ نہیں مانا جائے گا، اسے فطرہ واجب ہو جانے کے بعد واپس نکالنا ہوگا۔ اسے کیا کریں گے ہم؟ حافظ حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس کی تحقیق کی تفصیل ہے کہ فطرے کا مصرف وہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 مقامات پہ کیا ہے، 8 لوگوں کا کیا ہے۔ 8 لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں تو 8 لوگ فطرہ بھی نہیں لے سکتے، بلکہ فطرے کا مستحق آپ کے معاشرے میں بسنے والے مسکین ہے، آپ کے معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بعد عید کی تیاریاں نہیں ہوئی، عید کی خوشیاں آپ کو دیکھ دیکھ کر دینا چاہیے کون لوگ مسکین ہیں، کس کے بعد انتظام نہیں ہوا ہے۔ فطرے کے رقوم افضل اور بہتر یہ کسی مدارس میں نہیں لکھانا چاہیے۔ آپ فطرہ رکھو، کنٹرول کرو اس پہ، فطرہ کتنا ہے؟ ایک آدمی کے 100 روپیہ، 90 روپیہ، بہت ہے 200 روپیہ، اور کتنا ہوگا؟ تو اس میں کیا ہونے والا ہے؟ زکوٰۃ آپ نکال کے بانٹو، مدارس ہو، مکاتب ہو، غربا ہو، مساکین ہو، مجاہدین ہو، اس جو بھی جہاں بھی 8 مسالس کے اندر، لیکن فطرے کو آپ خاص کر اخیر مرحلے میں رکھو، تاکہ کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جس گھر میں عید کی خوشیاں میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اخیر میں رکھا ہے۔ فطرہ ہمیں اخیر میں نکالنا چاہیے۔ اور چلیے آئے گا زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اشارہ میں کر رہا ہوں کہ میرا موضوع انشاءاللہ اس کے بعد کے جمعہ میں شاید بحث آئے۔ نمبر 1، فطرہ۔ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ کے اوپر سالانہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا کا موجودہ پیمائش 85 گرام ہوتا ہے، یعنی 85 گرام سونا ہے تب تو نکالنا واجب ہے۔ 2.5% مثال کہ 1 لاکھ کا سونا، اگر ان کیس بتا رہا ہوں میں، اگر 5 لاکھ کا سونا ہے تو آپ کو 1 لاکھ پہ 2,500 روپیہ، تو گیا کہ 10,000 روپیہ نکالنا ہوگا۔ وہ آپ ریٹ نکال لیں گے، جو بھی ریٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ 7.5 تولہ سونا جس کی موجودہ مقدار 85 گرام ہے ہو چکا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں نکالیں گے تو آپ کے لیے دردناک عذاب کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ یہ سونے اور چاندی آپ کے لیے کنز بنا دیے جائیں گے، اژدہا سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا، آپ کے جسم کو نوچے گا، آپ کے گلے میں لپیٹ کر کہے گا انی کنزوں کا میں تیرا خزانہ۔ نمبر 2، اسی طرح 52.5 تولہ چاندی جس کی موجودہ مقدار 595 گرام ہے، یعنی 5 گرام کم 600 گرام۔ 52.5 تولہ اگر چاندی ہے، اس کی جو بھی قیمت ہے وہ نکال کر، سال ہو چکا ہے تو نکالنا ہے۔ اسی طرح سے اور اگر چلیے مال تجارت، کیونکہ مال تجارت کوئی جمع کر کے نہیں رکھتا ہے، تو آپ تخمینے کے مطابق جو اب تجارت کر رہے 1 سال ہو چکا ہے، کیا مقدار ہے، کیا آپ کا بچا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے، وہ آپ اپنے تخمینے کے مطابق نکالیں۔ اسی طرح سے غلہ کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا غلہ جب بھی کھیت سے کٹے گا اس کے اوپر ہمیں نکالنا ہوگا۔ کیسے نکالیں گے؟ بالاختصار یہ کہ آپ نے فرمایا اگر وہ غلہ، وہ کھیتی آسمانی بارش سے ہوئی ہے تو عشر نکالنا ہے، یعنی کل غلے کا 10واں حصہ، مثال کے طور پہ 100 من ہے تو اس میں سے آپ کو 10 من نکالنا ہے، یا ایسا 100 کنٹل ہے تو 10 کنٹل نکالنا ہے۔ یہ ہے غلے کا نصاب۔ اسی طرح سے آپ اگر اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا خیال رکھا ہے، اگر آپ غلہ باہری پانی سے، مصنوعی پانی سے اگاتے ہیں، یعنی آپ نے پانی خرید کر اگایا، اللہ دیکھیے اسلام کتنا خیال کیا ہے، ہم اسلام کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے پانی سے، قدرتی پانی سے ہوا تو عشر نکالنا ہے، اور اگر مصنوعی پانی سے ہوا ہے تو صرف نصف نکالنا ہے، نصف عشر، مطلب یہ کہ 5واں حصہ۔ کل مال کا پہلے 100 میں 10 کلو نکالنا تھا، اب 100 میں 20واں حصہ نکالنا ہے، مطلب صرف 5 کلو ہی نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ روم کہیں فکس پہ لیے ہوئے، فکس کا لینا نہ لینا وہ الگ میٹر ہے، میں بتاؤں گا رقوم کی وجہ سے۔ 5 لاکھ روپے آپ نے ڈپازٹ کہیں لگا دیا، اس ڈپازٹ پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، جس کا روم ہے اس ڈپازٹ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو نکالنا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کا پیسہ اگر بینک کے اندر موجود ہے، جتنا بھی سال گزر چکا ہے وہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے کسی صاحب کو قرض دیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی دیا ہوگا، اس قرض کے اوپر بھی جس کا
اصل رقوع میں جو اصل بیت جو مال کا مالک ہے اسے اس میں زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ ہاں ایک شرط ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے لیکن 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے وہ قرض نہیں دے رہا ہے، تو وہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر قرض اگر وہ نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ جب وہ قرض دے گا تو اس کے بعد اس سال زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یا کچھ قرض ایسا ہے جس سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ جب وہ دے گا 10 سال کے بعد، پھر اس سال کا زکوٰۃ اس کے اوپر نکالنا ہوگا۔ اسلام کی عظمت خوبی اور بڑائی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سنی تمام باتیں کو ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بھائی وہ اولاد ہے، اسے اولاد کی نعمت سے مہمان کر دیں۔ اللہ ہمارے جو بھائی بدین اسے دیندار بنا دیں۔ اللہ ہمارا جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام کو زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔